اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیہ نمبر 15 کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ النساء کی آیہ نمبر 14 تک ہم نے بات کی تھی۔ آج کی ہماری آیت مبارکہ 15 ہے۔ ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ ساتھ ساتھ بامحاورہ اور لاسٹ میں آپ کو اس کی مختصر تشریح بھی بتا دوں گا۔ واللاتی، اب یہاں پہ دیکھیں اللاتی مؤنث کا صیغہ ہے، اور آگے یاتین بھی مؤنث کے صیغے کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جو یاتینا لائیں یا کریں، ٹھیک ہے، یاتینا لائیں یا ارتکاب کریں، الفاحشۃ بدکاری کا، برائی کا، بے حیائی کا، من نسائکم، یہ نون ڈبل آ رہا ہے تو ایک کو ہم سائلنٹ کر دیں گے، یہ نون جو ہے وہ اس شد کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، نساء سورت کا نام بھی نساء ہی ہے، من حرف جار ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے، اور یہ جو کم آ رہی ہے یہ ضمیر ہے اور حاضر کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ، جو فاحشہ جو برائی کا کام کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے۔ اب دوبارہ دیکھیں، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کریں، یا وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں، جو بے حیائی کا کام کر لیں، تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فاستشہدوا، دیکھیں اب لفظ فا بھی شروع میں آ رہا ہے اور سین بھی آ رہا ہے، فا کا ترجمہ ہو جائے گا پس، اور اس تشہدوا اگر ہم اس کو لے کے جائیں تو یہ امر کا صیغہ ہو جائے گا، اور دیکھیں سین بھی استعمال کیا اللہ نے تو یہ تاکید کے لیے بھی، فاستشہدوا، پس گواہ بنا لو، علیہن، ان پر، ٹھیک ہے، مؤنث علیہن، ان پر، اربعۃ، چار، منکم، تم میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر اپنے لوگوں میں سے چار کو گواہ بنا لو، یا چار کی شہادت لے لو، چار کو گواہ بنا لو۔ اب چار کون ہیں؟ مسلمان مردوں کی گواہی لے لو۔ گواہ کیسے ہونے چاہیے، کتنے ہونے چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ پھر ہم آپ کو کسی دن بتا دیں گے۔ فَإِن، بس اگر، شاہدو، وہ گواہی دیں، وہ جو آپ نے گواہ بنائے ہیں، فَإِن، بس اگر، شاہدو، وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوا، اب یہاں پہ پھر اللہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے، فَأَمْسِكُوا، پس روک لو، ٹھیک ہے، فَأَمْسِكُوا، پس روک لو، ہننا، اب یہ جمع کی ضمیر ہے اور مؤنث کے لیے، ہننا، ان عورتوں کو، سمجھ آ رہی ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو ان عورتوں کو، فِي الْبُيُوتِ، فی حرف جار، اور البیوت کی وجہ سے، فی کی وجہ سے جو ہے وہ بیوت کے نیچے، تا کے نیچے زیر آ رہی ہے، فِي الْبُيُوتِ، اپنے گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ، حتیٰ کہ یتوفا کا لفظی ترجمہ تو یہ کام تمام کر دے، لیکن ہم یہاں پہ کریں گے موت آ جائے، حتیٰ کہ یتوفا، موت آ جائے، ہننا، انہیں، الموت، موت بھی آگے آ رہے، تو ہم اس کا کریں گے کام تمام کر دے، الموت، موت، حتیٰ کہ موت ان کا کام تمام کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، او یا یجعل، بنا دے، اللہ، اللہ، لہن، ان کے لیے، لام کا ترجمہ ہو جائے گا کے لیے، ہننا، ان کے لیے، سبیلاً، کوئی راہ۔ یہاں سے لفظی ترجمہ تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اپنے میں سے چار کو ان پر گواہ بنا لو، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں گھروں میں روک لو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ موت ان کا کام تمام کر دے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی آسان سا راستہ بنا دے۔ اب محترم سامعین، آپ غور کریں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں۔ اس سے پہلے کی جو آیات مبارکہ تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر بدکاری کرنے کی وجہ سے انہیں سزا دینے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی وہ بے حیائی کا، برائی کا کام کر لیتی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ در حقیقت اگر ہم ان کو سزا دے رہے ہیں تو یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، کیونکہ سزا ملنے کے بعد جب وہ بدکاری سے باز آ جائیں گی تو پھر وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں گی۔ اور دوسری وجہ یہاں پہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ انہیں بے حیائی کے لیے بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر یہاں پہ ہم یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو
کہ احکام شرعی جتنے بھی ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہیں، ان میں کوئی تفریط، کوئی رد و بدل نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ عورت کو بالکل دبا کر رکھا جائے اور اس کے حقوق سارے چھین لیے جائیں، اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، اور یہ بھی اسلام نہیں کہتا کہ اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کی بے روا روی پر بھی اس سے بالکل محاسبہ نہ کریں، اس سے آپ مواخذہ نہ کریں، ایسا بھی اسلام نہیں کہتا۔ محترم سامعین، جمہور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدکاری سے مراد کیا ہے، اور وہ ہے زنا، کیونکہ جب عورت کی طرف زنا کی نسبت کی جائے تو اس کا ثبوت اسی وقت ہوگا جب اس کے خلاف 4 مسلمان گواہی دیں۔ اسلام میں ابتداً اس کی سزا یہ تھی کہ عورت کو تاحیات گھر میں قید کر دیا جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، اور وہ یہ ہے کہ کنواری عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور شادی شدہ کو رجم کر دیا جائے۔ اور اس کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں امام مسلم تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، اللہ نے عورتوں کے لیے راہ پیدا کر دی ہے، اگر کنوارا مرد کنواری عورت کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے تو 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو، اور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ اور ان کو سنسار کر دو یا رجم کر دو۔ صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن کبریٰ اور صحیح ابن حبان میں یہ روایت باقاعدہ مختلف احادیث کے حوالوں کے ساتھ موجود ہے۔ محترم سامعین، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں مختصر بتاؤں گا آپ کو، اللہ نے فرمایا کہ ان کے خلاف 4 گواہ بنا لو، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ۔ اب حدود میں جو ہے وہ عورتوں کی گواہی نامعتبر ہوتی ہے، حدود میں یہ حد ہے، ٹھیک ہے، زنا، اس کا ذکر آپ سورۃ النور میں جا کے بھی تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ النور جو کہ پارہ نمبر 19 میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی احکامات شروع کی آیات مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کام سے باز آنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں عذاب سے دوچار کیا جائے۔ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حدود میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہے۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد دونوں خلیفوں کے زمانے میں یہ سنت ہے کہ حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔ عامر بیان کرتے ہیں، سفیان ثوری بیان کرتے ہیں، اور امام شعبی بیان کرتے ہیں کہ حدود میں عورت کی گواہی جائز ہے، نہ کہ غلام کی، اور بے شمار فقہاء کرام بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب بات کی جائے تو زنا کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان ہوں اور آزاد ہوں، اور ان کی گواہی ضروری ہے تاکہ جو کام ہو چکا ہے اس کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ کسی کو پیش کیا جائے، اور پھر یہ سزا اس وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں اور کوئی شخص 2 جھوٹے گواہ پیش کر کے کسی کو بلا وجہ سزا نہ دے سکے، اور اگر کوئی شخص 4 مسلمان گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس پر کیا ہوگا، پھر حد قذف لگے گی، اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ اور یہ بھی ہے کہ جس نے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر 4 گواہ نہ ہوں تو پھر بندوں کا پردہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اس کو پھر کیسے سزا ملتی ہے۔ بہرحال مختصر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا تو مقرر کر دی ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ یہ اس وجہ سے دی جائے گی تاکہ آخرت میں وہ عذاب سے بچ جائیں۔ اسی طرح اگر آپ اس کی مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو سورۃ النساء کی تفسیر تبیان القرآن صفحہ نمبر 604 605 میں آیت نمبر یہ جو ہم نے آج شروع کی ہے 15، اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہماری ویڈیو کافی بڑی ہو چکی ہے اور ہم مکمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں۔ ایک آیت مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قوم لوط کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا وہ اسی وجہ سے آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ سورۃ الاعراف۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے نفسانی خواہشات پوری کرتے ہو، بلکہ تم تو انسانیت کی بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اور بے شمار احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف پاروں میں بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 55 اور 54، اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 82 اور 83 میں بھی یہی احکامات ملتے ہیں۔
اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ہے. اب دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے کہ مرد کا اپنی جنس کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کرنا. اور یہ حدیث صحیح ہے، حسن بھی ہے. سنن ترمذی، اسی طرح سنن ابن ماجہ اور المستدرک میں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ نے اس کو روایت کیا ہے مختلف احکامات کے حوالے سے. ہم مکمل کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کا اور لیکچر کا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس آیت کا ترجمہ، اس کی مختصر تشریح اور تھوڑے سے احکامات بھی سمجھ آ گئے ہوں گے. آخر میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیت مبارکہ کے ثواب کو مخصوص بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ، دادا جی اور دادی جی کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں. اے رب ذوالجلال والاکرام قبول و مقبول فرما، ان سب کی مغفرت فرما، خصوص بالخصوص یا اللہ میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ان کی قبر کے تمام منازل کو، مشکلات کو آسان فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.